الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سورہ آل عمران آیت نمبر 170 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، یعنی شہداء کے بارے میں، کہ وہ ان کو مرد نہ کہا کرو، وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ یہ زندگی دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے، بلکہ برزخی زندگی ہے جس پر ہم سمجھ نہیں سکتے۔ البتہ جو ذکر اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح میں کیا ہے، اتنا ہی ایمان ہے ہمارا کہ وہ زندہ بھی ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہاں جنت کے باغوں میں سبز پرندوں میں وہ گھومتے پھرتے ہیں اور وہ باقاعدہ ان جنت کے باغوں سے کھاتے ہیں۔ ابھی ان کے کچھ مزید صفات اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ فرحین، خوش ہیں وہ، خوشحال ہیں وہ، فرح خوشی کو کہتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، بما اس کے ساتھ جو، یعنی خوش ہیں اس پر جو، آتاہم اللہ اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، جو ان کی دیا ہے، یعنی جو شہادت کا رتبہ، مغفرت کا رتبہ، گناہوں کی معافی کا، اور پھر جنت میں لے جانے کا، اور پھر وہاں روحانی زندگی کا کہ وہ روحانی طور پر زندہ بھی ہیں اور کھاتے پیتی بھی ہیں جنت میں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشی مناتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، بشارت، خوشخبری دینا ایک دوسری کو اور خوشی محسوس کرنا، بالذین، ان لوگوں پر یا ان لوگوں کے ساتھ، لم یلحقوا، جو اب ملے نہیں ہے، الحاق نہیں ہوا ہے، یعنی یہ شہداء جو جنت میں ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی خوش ہیں جو ابھی تک ان کے پاس آئی نہیں ہے دنیا سے، اور ان کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں کہ آپ کا فلاں ساتھی، فلاں دوست جو آپ کے ساتھ اس راہ میں، یعنی اللہ کی راہ کا ساتھی تھا، مجاہد تھا، کفر سے لڑتا تھا، وہ بھی آپ کے پاس آنے والا ہے، کیونکہ یہ دین کی غلبے کا جو ان کو احساس تھا دنیا میں، اور جو فکر یعنی آخرت ان کو تھی، اور اللہ کی دین کی غلبے کے لیے جو کوشش کرتے تھے اور جہاد جو کرتے تھے مسلسل، وہ ذہنی کیفیت ان کا اسی طرح ہوگا، اور اس کے بارے میں اور ساتھیوں کے بارے میں وہ اسی طرح یعنی دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور یہی توقع رکھیں گے اپنے دوستوں سے کہ وہ بھی اللہ کی دین کی غلبے کے لیے کوشش کرتے ہوئے شہید ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو وَيَسْتَبْشِرُونَ، ان کو بشارتیں دیتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آنے والے ہیں، وہ آپ کے دوست، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے وغیرہ جو اس راستے کے سپاہی تھے، وہ بھی آپ کے پاس آنے والے ہیں، تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یستبشرون کا وہ معنی جو مفسرین نے بیان کی ہے، اور بڑا بہترین، لم یلحقوا بہم، جو ابھی ملے نہیں ہیں ان کے ساتھ، من خلفہم، ان کے پیچھے، یعنی وہ ابھی تک شہید نہیں ہوئے ہیں،
یا وہ ابھی تک اس راستے پہ اللہ کے پاس نہیں آئے ہیں. ایک تو مومن دونوں زندہ ہوتے ہیں، مومن بھی زندہ ہوتا ہے روحانی طور پر، شہید بھی زندہ ہوتا ہے، لیکن شہید کی زندگی بہت اعلیٰ ہے، ان کو باقاعدہ رزق بھی دیا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کی تشریح ہے اس میں کہ ان کی ارواح پرندوں کے جو کانے کا جو حصہ ہے، یعنی جہاں وہ خوراک جمع کیا جاتا ہے، ان میں داخل کیا جاتا ہے اور ان کو باقاعدہ رزق دیا جاتا ہے. عام مومنوں کی ارواح سے پرندے بنائے جاتے ہیں، پرندے بنائے جاتے ہیں. ان کے رزق کے بارے میں اس طرح کا ذکر نہیں ہے جس طرح کی شہداء کے بارے میں. تو یہ ان کے درجات کا فرق ہے عام مومنوں اور شہداء کے بارے میں. پھر الگ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ خوف، نہ کوئی خوف ہے ان پر، علیہ ان پر، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ غم کھائیں گے. ایک تو شہادت کا درجہ ہے، رزق کا درجہ ہے، انعامات کا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا درجہ ہے، جنت کے حصول کا درجہ ہے، پھر وہاں کے رزق اور جو مزے اللہ تعالیٰ نے ان کو. دوسری طرف وہ باقی جو ساتھی تھی ان پہ بھی بہت خوش ہیں، ان کے بارے میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی کہ ان کو خوشخبری دی گئی کہ وہ آپ کے پاس آنے والے ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ آپ کے بھائی، بندے، باپ، بیٹے وغیرہ جو بھی اس راہ کے اس کے ساتھی تھے، تو اس پر وہ نہ غم پریشان ہیں، نہ کوئی غم کھاتے ہیں وہ. اسی طرح قیامت کا غم بھی نہیں ہے اس پر کہ حساب کتاب کا کیا ہوگا اور قبر کی زندگی کا کیا ہوگا ہمارا، اور یہ تو ساری غموں سے ان کو نجات پا گئے. دوسری طرف اشارہ ان لوگوں کو بھی ہے جو دنیا میں ابھی زندہ ہیں، جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور دین کی غلبی کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو اگر یہ معنی ان کے ساتھ لگایا جائے کہ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی ان لوگ جو ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں ابھی دنیا میں، ان پر بھی ان شہداء کے بارے میں بھی غم و فکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنا دی کہ وہ آپ کے جو شہید ہو چکے ہیں وہ اللہ کے ہاں زندہ بھی ہیں اور رزق بھی کھاتے ہیں. تو ان کے بارے میں نہ کوئی ان کو خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. تو پھر روتے کیوں ہیں، افسوس کیوں کرتے ہیں؟ منافقوں کی طرح وہ اس پر پریشان تو نہیں ہے کہ یہ شہید ہو گئے اور قتل کیے گئے اور یہ ہے دنیا کا نقصان کیا گیا، بلکہ وہ خوشی مناتے ہیں اس بات پر، خوشی مناتے ہیں اس بات پر کہ انہوں نے تو بہت اعلیٰ درجہ پایا اللہ تعالیٰ کی نیز، اللہ کی نیز، اور خود بھی اسی راہ کے سپاہی ہیں، اور خود بھی اس یقین جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو بیان کرنے اور اس کے ترجمہ وغیرہ پہ اور تدبر کرنے سے جو حاصل ہو جاتا ہے انسان کو کہ ان کا راستہ بھی اعلیٰ ہے، اللہ کے پاس پہنچ گئے اور ہم نے بھی اسی راستے پہ جانا ہے، ہمیں بھی اسی راستے پہ جانا ہے. تو اس میں جو احساس دیا جاتا ہے دنیا میں زندہ لوگوں کا، اور ایک شوق شہادت بھی پیدا کی جاتی ہے ان کے دلوں میں، تو یہ قرآن کریم کا وہ کمال ہے جو ہدایت کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہے، اور اسلام پر جمنے اور عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے اور عقیدے کے طور پر اپنی موت کے بعد زندگی کے بارے میں وہ عقیدہ بھی بنایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بناتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور اس قرآن کریم کو سمجھنے اور تدبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. فرحین، وہ خوش ہیں، بما اس کے ساتھ جو، یا ان چیزوں پر جو، آتاہم اللہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، ویستبشرون اور وہ خوشی مناتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، بالذین ان لوگوں پر، لم یلحقوا جو ملے نہیں ہے، بہم ان کے ساتھ، من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی دنیا میں. اللہ خوف، یہ کہ کوئی خوف نہیں ہے، علیہم ان پر، ولا هم يحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے.